بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اچھا، کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم جس ماحول میں جاتے ہیں اکثر ویسے ہی کیوں بن جاتے ہیں؟ آج ہم فطرت کے ایک بہت ہی ماہر استاد یعنی گرگٹ سے کچھ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اس پورے تجزیے کی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت میں ہے کہ زمین میں اور خود ہمارے اپنے اندر یقین کرنے والوں کے لیے گہری نشانیاں ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھنے کا فن سیکھ لیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھنے کے ایک گہرے انداز پر بات کریں گے، پھر ہم موافقت کے استاد یعنی گرگٹ سے ملیں گے، اس کے بعد ہمارے اندر کے گرگٹ کو پہچانیں گے، چوتھے نمبر پر ہم مطابقت بمقابلہ کردار کے فرق کو سمجھیں گے، اور آخر میں ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سچی تعلیم آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف کچھ حقائق جان لینا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے مشاہدات سے کوئی گہری حکمت، کوئی مرکزی سبق نکالنا سیکھیں۔ اسی عمل کو تدریس کہتے ہیں، مطلب صرف معلومات اکٹھے کرنا نہیں، بلکہ اس میں سے وہ گہرا سبق نکالنا جو ہمیں زندگی میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دے، اور اکثر یہی ہنر ہے جو نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور اس تدریسی انداز کا پورا مقصد بہت عملی ہے، کسی بھی شخص کو درست فیصلے کرنے کے لیے تیار کرنا، کیونکہ آخر میں وہی لوگ باقی رہتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں جو صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ چلیں اب ملتے ہیں اس سبق کے مرکزی کردار سے، گرگٹ، ایک ایسا جاندار جو بظاہر تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس کی ہر ایک ادا میں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ گرگٹ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جان لیں۔ یہ ایک رینگنے والا جانور ہے، ٹھنڈے خون والا ہے، اس لیے زیادہ ہلتا جلتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ایک ہی وقت میں الگ الگ سمت میں دیکھ سکتی ہیں، مطلب اپنے جسم کو ہلائے بغیر چاروں طرف دیکھ لیتا ہے۔ لمبی چپچپی زبان سے شکار کرتا ہے، اور اس کی سب سے مشہور بات یہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ اور یہ جو رنگ بدلنے کی صلاحیت ہے نا، یہ ایک مکمل طور پر خودکار عمل ہے۔ اس کی آنکھیں ماحول کو دیکھتی ہیں، دماغ کو سگنل بیچتی ہیں، اور دماغ فوراً جسم کو حکم دیتا ہے کہ نیا رنگ اپنا لو۔ یہ ایک غیر ارادی رد عمل ہے، سوچا سمجھا فیصلہ نہیں۔ اچھا، اب یہاں سے سبق ایک بہت اہم موڑ لیتا ہے۔ اب ہم جانوروں کی دنیا سے نکل کر اس بات کو اپنے انسانی تجربے سے جوڑیں گے۔ تو یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم انسان بھی اس گرگٹ کی طرح نہیں ہیں، جو اپنے ماحول کے مطابق اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حساب سے اپنا رنگ بدل لیتے ہیں؟ اور سبق یہی بتاتا ہے کہ فطرتاً انسان اپنے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اگر کوئی ماحول سے متاثر نہ ہو تو وہ ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ اسی بات کو ایک فارسی کہاوت بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے، افسوس اس پھول پر جو ہر کانٹے جیسا ہو جائے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی اپنی اصل فطرت کھو کر ایک منفی ماحول جیسا بن جائے۔ تو یہاں ہمارے سامنے وہ بنیادی فیصلہ آتا ہے جس کی طرف یہ سبق اشارہ کر رہا ہے۔ کیا ہم ماحول کے مطابق بے سوچے سمجھے بدل جائیں، یا اپنے اصولوں اور اپنے کردار پر ثابت قدم رہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں گرگٹ کا موازنہ شیر سے کیا گیا ہے۔ گرگٹ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، رد عمل دکھاتا ہے، جبکہ شیر وہ ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ نمایاں رہتا ہے، اسے اپنی پہچان کے لیے رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سبق کا اصل ہدف متقی بننا ہے، یعنی وہ شخصیت بننا جو ماحول سے متاثر ہونے کے بجائے اس پر مثبت اثر ڈالے۔ یاد ہے ہم نے استثناء کی بات کی تھی، یہ وہی استثناء ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ بھی ہے۔ ماحول کے مطابق ڈھلنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، جیسے ایک سپاہی کا دشمن سے چھپنا، تو یہ بزدلی نہیں بلکہ حکمت کہلاتی ہے۔ اب اس پورے سبق کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک چھوٹی لیکن بہت طاقتور کہانی سنتے ہیں۔ کہانی ایک ایسے گرگٹ کی ہے جسے اپنے رنگ بدلنے کے ہنر پر بہت غرور تھا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اور اپنے شکار کے لیے ایک بہترین جگہ کی تلاش میں تھا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑا، خوبصورت اور رنگین پودا نظر آیا۔ اس نے سوچا، واو، یہ تو بالکل بہترین جگہ ہے، اور جا کر اس کے ایک پتے پر بیٹھ گیا۔
اور جیسے ہی اس نے اس پودے جیسا رنگ اپنانا شروع کیا، اسے محسوس ہوا کہ پودے کے پتے آہستہ آہستہ اس کے گرد بند ہو رہے ہیں۔ اسے بہت دیر سے احساس ہوا کہ وہ ایک شکاری، ایک گوشت خور پودے پر جا بیٹھا تھا۔ جال بچھ چکا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت، یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز جیسا بن جانے کی صلاحیت ہی اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہر طرف سے رنگ بدلنے کا دباؤ ہے، ہمارا اپنا اصلی رنگ کیا ہے، اور کیا ہم اسے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟